السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید۔ سب سے پہلے بات کراچی میں معصوم نشوہ کو غلط انجیکشن لگا کر موت کی وادی میں پہنچا دینے والے نجی اسپتال کی، جس کی او پی ڈی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال میں نئے داخلوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسپتال کے باہر اسپتال سیل کرنے کے حق اور مخالفت میں مظاہرے کیے گئے۔ نجی اسپتال کے وائس چیئرمین نے کہا کہ اسپتال انتظامیہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا ہیلتھ کیئر پر عدم اعتماد اور اسپتال کو سیل کرنے کا حکم غیر قانونی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے قسیم سعید۔ اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں کراچی میں دارالصحت اسپتال کے باہر سے، وہی بدقسمت اسپتال جہاں پر ننھی نشوہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی عملے کی غفلت کی وجہ سے، اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل یہاں سے جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم تھی وہ نکل گئی ہے، اور انہوں نے یہاں پر دارالصحت اسپتال کی جو او پی ڈی ہے اس کو سیل کر دیا، اور جو نئے داخلے ہیں ان پر بھی پابندی جو ہے وہ عائد کر دی ہے۔ اب نیو ایڈمیشنز یہاں پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو او پی ڈی ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کمیشن کے حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سارے مریض ہیں جو کہ سی سی او اور آئی سی یو میں، تو ان کی منتقلی وقت طلب مرحلہ ہے۔ اس دروازے کے سامنے جو ہے وہ شہریوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جو میں اپنے کیمرامین فہد سے کہوں گا کہ دکھائیں، جو یہاں پر موجود ہیں، مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس اسپتال کو مکمل طور پر سیل کیا جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ تمام جو ریئیکشن ہے، رد عمل یہ نشوہ کی جو ہے وہ یہاں پر ہونے والی موت کے بعد سامنے آیا، اور شہری ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ نعرے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف دیا جائے نشوہ کی فیملی کو، اور اس اسپتال کو مکمل طور پر بند کیا جائے۔ جی بہت شکریہ قسیم، معلومات دے رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نشوہ کے والد کیسر سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسپتال کے پیچھے خواہ کتنا ہی بڑا نام ہو، اس کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اسپتال میں مبینہ زیادتی کے بعد انجیکشن لگا کر قتل کی گئی عصمت کے والدین سے ملنے ابراہیم حیدری گوٹھ بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ عصمت کے والدین کو جن ڈاکٹرز پر شک ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اس اسپتال کے ایم ایس کو معطل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کو نشوہ اور عصمت کیس میں گرفتاریاں کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گزشتہ روز سیاسی منظرنامے پر کیا کچھ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر مخالفین پر تاک تاک کر نشانے لگائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو صاحبہ کہہ دیا۔ وانا میں جلسے سے خطاب میں آصف زرداری اور نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نہ کبھی کوئی این آر او ہوگا، نہ ہی ان کو معاف کیا جائے گا۔ جب تک لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آئے گا وہ اپنی جدوجہد نہیں روکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی سیاست کا 12واں کھلاڑی قرار دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر انہیں ان کا اپنا ہی ٹویٹ یاد دلایا۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ کیا کہا تھا عمران خان نے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے سال 22 ستمبر کو بھارتی وزیر اعظم مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے ساری عمر یہ دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے آدمی بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کے الفاظ کو نامناسب اور قابل مذمت شرمناک قرار دیا۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ یہ دن افسوسناک ہے۔ واضح ہو گیا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم اس منصب کے اہل ہی نہیں ہے۔ مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کے بلاول بھٹو زرداری سے متعلق بیان پر اظہار ناپسندیدگی کیا۔ ایک بیان میں وزیر اعظم کے بیان کو نفرت انگیز اور معیوب قرار دیا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب آپ کا لہجہ بتا رہا ہے آپ اپنی نالائکی اور نااہلی کے آگے بے بس ہو چکے ہیں۔ ہر روز آپ کی اصلیت سامنے آ رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب اپنا قد بڑھانے کے لیے نواز شریف کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں؟ قبائلی اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ پشاور میٹرو کے 1 کھرب کے کھڈے دیکھ چکے ہیں۔ اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنی ہی حکومت کے نئے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو 4 ناکام سورماؤں میں سے ایک قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی 2 روز پہلے خود پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 4 سورما وزیر خزانہ بدلے گئے، ایک ایک کر کے ہر سورما وزیر خزانہ ناکام ہوتا رہا۔ اگر ہم ناکام اور نااہل تھے تو آپ کیا تھے؟ کیا آپ نااہل ترین اور ناکام ترین تھے؟ ان کے جواب میں پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا تو ملک پر ایک ڈکٹیٹر قابض تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایل این جی کیس میں آج نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی کی جانب سے ایل این جی معاہدے کے حوالے سے نیب کے تمام سوالات کے جوابات تیار کر لیے گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی سوالات کے جوابات آج نیب تحقیقاتی افسران کو جمع کروائیں گے۔ نیب کے سوال نامے میں شامل اکثر سوالات کے جوابات شاہد خاقان عباسی پہلے ہی جمع کروا چکے ہیں۔
دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے پاکستانی سرزمین استعمال کیے جانے سے متعلق وزیر اعظم کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بیرونی قوتوں کے زیر اثر غیر ریاستی عناصر کی جانب سے پاکستانی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے یا یہاں سے بیرون ملک استعمال کرنے کی بات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کلبھوشن جادھو اور اس کے مقامی سہولت کاروں کے بارے میں کی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے دورہ ایران میں بلوچستان میں پیش آئے حالیہ واقعے کی واضح طور پر نشاندہی کی۔ وزیر اعظم سانحہ اور مارا کے باعث خطے میں امن کے لیے تمام تر کوششیں کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ ملک میں جو مین سٹریمنگ کی گفتگو کی جا رہی ہے، اپوزیشن کو اس کا کچھ علم نہیں کہ یہ مین سٹریمنگ کس بلا کا نام ہے۔ ہمارے اس پر تحفظات ہیں، ہم نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد چاہتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا عبوری حکم ختم۔ سپریم کورٹ نے موبائل فون کارڈز پر تمام ٹیکس بحال کر دیے۔ 100 روپے والے کارڈ پر 75 روپے بیلنس ملے گا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ عدالت ٹیکس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ دیکھیے آصف بشیر چودھری کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے موبائل فون کارڈز پر تمام ٹیکس بحال کر دیے۔ 100 روپے والے کارڈ پر اب 75 روپے بیلنس ملے گا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا موبائل فون کارڈز پر ٹیکس کے خلاف عبوری حکم ختم کر دیا گیا۔ موبائل فون کارڈز پر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس نے کہا، پانی اور فون سے باتیں کرنے پر تو ٹیکس لگ چکا، اب ہوا پر ٹیکس لگانا باقی ہے۔ ونسٹن چرچل نے کہا تھا، انڈیا کو آزادی نہ دیں، یہ ابھی مہذب نہیں ہوئے، یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے اور پانی اور ہوا پر ٹیکس لگائیں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ موبائل فون کارڈز پر ٹیکس 2 کروڑ سے زائد لوگوں سے وصول کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے لیے موبائل فون کمپنیاں اور صارفین سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہیں جو ٹیکس کے اہل نہیں، ان سے پیسہ لینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ ٹیکس کے نفاذ پر از خود نوٹس کی مثال نہیں ملتی، یہ عدالتی دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ٹیکسز پر حکم امتناع کے باعث حکومت اپنی آمدن کے بڑے حصے سے محروم ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا عبوری حکم ختم کرتے ہوئے موبائل فون کارڈز پر ٹیکس بحال کرنے کا مختصر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے کہ عدالت ٹیکس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا افتتاح کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے 2 سال کی قلیل مدت میں یونیورسٹی کے قیام پر انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ ISPR کے مطابق نیو ٹیک یونیورسٹی کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد اصغر نے آرمی چیف کو بریفنگ دی۔ آرمی چیف نے نیو ٹیک یونیورسٹی برائے صنعت کے تصور کو سراہا۔ آرمی چیف نے مستقبل میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے مضافات میں نیو ٹیک یونیورسٹی کے مستقل کیمپس کے قیام کی یقین دہانی کروائی۔ کیمپس میں 30 تا 50 ہزار طلباء کی گنجائش ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا نون لیگ سے کوئی رابطہ نہیں، نہ ہی حمزہ شہباز اور مونس الہی کی ملاقات ہوئی ہے۔ سراسر غلط اور جھوٹ ہے، نہ مونس کو ملنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ملاقات ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اچھا جوئی صاحب، آپ کے PTI گورنمنٹ سے اور نہ ہی ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ 22 اپریل کو پشاور کے نواحی علاقے ماسو خیل میں بنیادی مرکز صحت کو آگ لگانے والے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ واقعے کے حوالے سے تحقیقات کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے کمیٹی قائم کی ہے۔ کمیٹی کو 14 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیکھیے آفتاب احمد کی رپورٹ۔ 2 روز قبل انسداد پولیو مہم کو سبوتاج کرنے اور بنیادی مرکزی صحت اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں پولیس نے 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ایک ملزم کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ضلعی انتظامیہ، پولیس، محکمہ صحت سمیت مختلف اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ کمیٹی 22 اپریل کو پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لینے، قومی کاز اور بنیادی مرکزی صحت کو نقصان پہنچانے والے افراد کا تعین اور ان کے خلاف کارروائی کی تجویز دے گی، جبکہ یہ کمیٹی مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک حکمت عملی بھی وضع کرے گی۔ آفتاب احمد، جیو نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے بنو اور شمالی وزیرستان میں گزشتہ روز پولیو کے 2 کیسز سامنے آئے، جس سے پولیو کیسز کی تعداد 6 ہو گئی ہے، جس کے پیش نظر پشاور میں پولیو کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھیے اس بارے میں پشاور سے شیبہ حیدر کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا میں پولیو کے خلاف مؤثر مہمات کی بدولت کیسز میں نمایاں کمی ہوئی، تاہم گزشتہ روز بنو اور شمالی وزیرستان میں پولیو کے 2 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ دونوں متاثرہ بچوں کو پولیو ویکسین نہیں پلائی گئی تھی، جس سے رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 6 ہو گئی ہے، جس کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے محکمہ صحت کے تعاون سے پولیو سے متعلق سیمینار منعقد کیا۔ اس پروگرام کو ہم چلائیں گے اور انشاءاللہ گھر گھر تک پہنچائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پیڈیاٹریشن کو بھی ہم نے انوالو کیا ہوا ہے، عالموں کو بھی انوالو کیا ہوا ہے، تاکہ جو یہ پروپیگنڈا اس کا توڑ ہو سکے۔ سیمینار میں علماء کرام کو عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس موقع پر علماء کرام نے والدین سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور اپنے بچوں کو پولیو ویکسین ہر صورت پلائیں، جو بچوں کے لیے محفوظ اور صحت مند ہے۔ ریسرچ تحقیق کے بعد اس نے اورینلک پر جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے، تو اسی نقطہ نظر سے ہم اپنے اکابرین کے اعتقاد کرتے ہوئے اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے۔ پولیو کے جو قطرے ہے وہ بالکل حلال ہے، اس میں اس لحاظ سے، اجزاء کے لحاظ سے، ترکیب کے لحاظ سے شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیمینار میں شرکاء نے اس امر کی ضرورت پر زور دیا کہ والدین اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں اور انسداد پولیو مہم سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے۔ کیمرامین طارق علی کے ساتھ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور۔ پشاور میں رواں انسداد پولیو مہم کے دوران ڈیوٹی سر انجام نہ دینے پر 448 پولیو ورکرز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ فیصلہ ڈپٹی کمشنر پشاور محمد علی اصغر کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر نوکری سے برخاست کیے جانے والوں میں 41 ایریا سپروائزرز جبکہ 407 کمیونٹی ہیلتھ ورکرز شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق پشاور میں پولیو کے خاتمے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈیوٹی نہ دینے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ حضرت لال شہباز کلندر کے 767ویں سالانہ سہ روزہ عرس میں ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد کی شرکت کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتائیں گے آپ کو جیو نیوز کے نمائندے علی نعیم۔ جی بالکل، حضرت عثمان مروین المعروف حضرت لال شہباز کلندر کے 767ویں سالانہ سہ روزہ عرس کے پہلے روز ملک بھر سے زائرین کی ایک بڑی تعداد سیون پہنچی۔ عرس کی تقریبات کے اندر آج پہلے روز ملاکڑے کا بھی انعقاد ہوا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو عرس کے پہلے روز ملک کے مختلف علاقوں سے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد جو یہاں پر پہنچی، ان زائرین نے یہاں پر مزار پر چادر چڑھائی، چادر چڑھانے کے ساتھ فاتحہ خوانی کی، دعائیں کی، منتیں مانی اور عقیدت میں دھمالے بھی ڈالی۔ زائرین جو یہاں پر پہنچے ان کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ ان کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے اور مختلف میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ 5000 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں اس سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ جو مزار کے احاطے میں داخل ہونے والے زائرین ہیں انہیں واک تھرو گیٹ سے گزار کر اور جامع تلاشی کے بعد ہی مزار کے احاطے میں داخل ہونے دیا گیا۔ Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.